محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت مخدوم شیخ سعدالدین خیرابادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے زمانے کے اہل شریعت و اہل طریقت کے امام تھے۔ آپ نے تعلیم و تدریس اور تصنیف کے ذریعے اہل سنت والجماعت کی عظیم خدمت کی ہے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرنا بہت پسند کرتے تھے اور شاگردوں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ خانقاہ کے لنگر میں روز کثیر تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آپ نے خیراباد میں مدرسہ بھی بنوایا۔ آپ مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ مخدوم شاہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مشہور خلیفہ ہے۔ آپ کا مزار مبارک خیراباد، اتر پردیش، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی حیاتی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم شیخ سعدالدین خیرابادی رحمۃ اللہ علیہ۔ القاب: قطب عالم، شاہ ولایت، مخدوم کبیر۔ آپ کے والد کا نام حضرت مکرم عرف قاضی بدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا مزار مبارک اناؤ میں ہے۔ آپ بچپن ہی سے کافی ذہین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ بچپن ہی میں حافظ قرآن ہوئے۔ پھر آپ نے فقیہ اعظم مولانا اعظم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ پھر عوارف المعارف کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو بچپن ہی سے عبادت و ریاضات کا شوق تھا۔ آپ روزانہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے اور روز رات کو اس سبق کو 1000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم مکمل کی اور فقیہ اعظم مولانا اعظم لکھنوی سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا محمد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے بیعت کی اور حضرت کی خدمت میں رہ کر باطنی تعلیم حاصل کی۔ باطنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد مخدوم شاہ مینا لکھنوی سے خلافت حاصل کی۔ آپ نے لکھنؤ میں اپنے دادا مرشد حضرت حاجی الحرمین شیخ قوام الدین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ پھر خیرآباد تشریف لے گئے اور اپنی خانقاہ بنائی۔ آپ کی خانقاہ میں درویش اور طالبان اور تمام لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ خانقاہ کے لنگر میں روز کثیر تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کئی بار اگر لوگ زیادہ ہوتے اور کھانا کم ہو جاتا تو آپ تاجروں سے فروخت کر لیا کرتے۔ خانقاہ میں غریبوں اور مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ آپ نے خیرآباد میں مدرسہ بھی بنایا۔ آپ مدرسے میں طلباء کو تعلیم و درس دیتے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت مخدوم شاہ شفیع عبدس شفیع پوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے۔ آپ اپنے زمانے کے اہل شریعت و اہل طریقت کے امام تھے۔ آپ اعلیٰ درجے کے عالم، فقیہ، محدث اور مفسر تھے اور عارف باللہ اور صوفی تھے۔ آپ نے تعلیم و تدریس اور تصنیف کے ذریعے اہل سنت والجماعت کی عظیم خدمت کی ہے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرنا بہت پسند کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ آپ کی مشہور تصنیف شرح بزدوی
شرائع ارشاد النو، شرائع سامی، شرائع مصباح، شرائع لباب العرب، شرائع کافیہ، شرائع رسالہ مکیہ یعنی مجمع السلوک وغیرہ۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا محمد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے اور چشتی، نظامی، منیمی سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ کے مشہور خلفاء حضرت مخدوم شاہ شفیع عبدس شفیع پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی محمد مان اللہ کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمود بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مبارک سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ملک شمشاہ بادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ آپ کا وصال 16 ربیع الاول 922 ہجری 19 اپریل 1516 عیسوی کو ہوا۔